بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ تسی بڑیاں سونیاں نعتاں سنیاں نے حافظ عمر دراز دی، انہاں ماشاءاللہ ذکر اہل بیت کیتا ہے، اور ایک شعر بھی صحابہ دے ذکر کر کے وچ انہاں ملاوٹ نہیں کیتی، وکھرا ہی کیتا نے ماشاءاللہ۔ اور یہ چنگیاں بندیاں دی نشانی ہوندی ہے، وچ ملاوٹ کیوں صحابہ دے ذکر دی کریے سی؟ آل رسول دا ذکر ہی سونا ہے، وچ ایویں ملاوٹ ہے ساڈے مولوی کر دے گا، وکھرا کرنا چاہیے جی میں آپ صاحب کیتا ہے، بڑا اچھی لگتا ہے۔ صحیح سیکٹری صاحب فرماندے پئے سن وہی جتھے علی جمیا پتر جمدے اور بندے نے، ان ہستیاں واسطے لفظ بولیے تے ولادت دا بولی دا ہے، ظہور دا بولنے سی کہ ان ہستیاں دا ظہور ہویا، ولادت با سعادت ہوئی، جمدے تے عام بندے ہوئے، وہ ہستیاں نے انہاں دے بارے جدو لفظ بولو تو با ادب لفظ بولیا، اور جدو بھی محفل دے وچ ذکر کرو آل رسول دا ذکر بھی کریا کرو، چلو زیادہ محبت زیادہ کر لو آل محمد دا زیادہ، مگر اصحاب حضور دا ذکر بھی کریا کرو۔ اے ضروری ہوندا ہے کیونکہ منہج اپنا نہیں چھوڑنا چاہیے، ساڈا منہج اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت دے منہج نو جو آدمی چھوڑ دیندا ہے وہ بندہ سٹیج تو سنیت دا نقصان کرتا ہے۔ اہل سنت وہ نے جنہ دے دل وچ آل رسول دی بھی محبت ہے اور اصحاب حضور دی بھی محبت ہے۔ جانو ہن تے سبحان اللہ پیانا ایک شعر پڑھ چھڑنا آئی میں لیاؤ نا یار ترانا لیاؤ۔ بسم اللہ جی شاہ صاحب۔ اشتہار دکھاؤ بھائی، پڑھنا تو اشتہار بھی چاہیے نا۔ محفل میلاد مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، بامقام ڈیرہ چیئرمین اعجاز حسین ہرل، کوٹ سرور چنیوٹ، برائے اثار ثواب مار دوست محمد حرل مرحوم، قاری قمر عباس علوی صاحب، مار شیر محمد حرل صاحب، مار مختار عمر صاحب، صوفی لیاقت علی صاحب، یہ کیڑے نے؟ اچھا یہ بھی صوفی ہو گئے نا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ زیر نگرانی مار سرفراز حسین حرل ایڈوکیٹ، مار محمد سلیم حرل، اور انہاں دے سارے مار غلام شبیر، مار عمر دراز، پروفیسر مار فیصل عدیل حرل، ماشاءاللہ۔ اللہ حرل برادران نو برکات و خیر نصیب فرمائے کہ اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے انہوں نے سانو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے۔ اجازت احمد اللہ تعالیٰ اور انہاں سارے بھائیاں نو صحت تندرستی اور اللہ کریم برکت دے۔ جنیاں بچیاں اور بچیاں نے دعا واسطے آکھیا ہے، حضور دے میلاد دا صدقہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اولاد نرینہ نصیب فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب تشریف لے آئے نے، آپ نے صدارت فرمائی۔ میں آندیاں پوچھدا سا پیا کہ بھئی شاہ صاحب نہیں اجے پہنچے، میں تہاڈا پوچھ رہا تھا شاہ صاحب تشریف نہیں لے آئے تو کہہ رہے سن کہ بس آن والے ساتھی دس دے پر اس طرح۔ آپ سارے بھائی بھی ماشاءاللہ بڑی محبت نال آئے ہو، اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور آپ سے راضی ہو جائے۔
الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ معزز و محترم اہلیان گاؤں کوٹ سرور و گرد و نواح، بزرگوں، دوستوں اور عزیز، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ جنہاں دے اندر حضور تشریف لے آئے وہ لوگ امی سن، امی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور رسول دی شان ہے کہ اللہ نے انہاں دی قوم وچوں رسول بھیجے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ بھئی آپ قرآن کریم دی رمز نو محسوس فرماؤ کہ اللہ نے رسول بھیجے ان پڑھاں واسطے، اب فرماؤ کیا ان پڑھاں واسطے رسول پڑھیا ہوا ہونا چاہیے یا رسول بھی ان پڑھ ہونا چاہیے؟ آپ کو برکت ہو، آپ کو برکت ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، جدو لفظ امی دا مصداق امت ہوئے گی تو مطلب ہوئے گا ان پڑھ، اور جدو امی دا مصداق ذات مصطفیٰ ہوئے گی تو مطلب ہوئے گا اللہ تو سوا کسی کو نہیں پڑھے، جو پڑھے نے اللہ کو پڑھے۔ حضور نے کسی دنیاوی استاد کو کوئی علم نہیں پڑھے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا اور ایسا پڑھایا کہ کمال پڑھایا۔ جدو قرآن نازل ہویا تو حضور اس نو یاد کرنے واسطے دہراندے سن، قرآن نو یاد کرنے واسطے۔ اب پڑھان دا آپ طریقہ دیکھنا، حضور قرآن نو حفظ کرنے واسطے دہراندے سن، دہران نال رپیٹ کرن نال یاد ہوندا ہے۔ جڑے حفظ کردے نے انہاں نوں پتہ ہے، یا جڑے بچے سکولے پڑھدے نے تو اس نوں دہرانا پیندا ہے یاد کرنے واسطے۔ جتنا بندہ ذہین ہوئے، جتنا آئی کیو لیول اچھا ہوئے، اتنا کم دہران نال زیادہ یاد ہوئے، جتنا کند ذہن ہوئے انہوں زیادہ بار دہرانا پیندا ہے، پھر یاد ہوتا ہے۔ تو حضور دہراندے سن، تو جب حضور نے دہرایا تو اللہ فرمایا محبوب پیارے لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی،
محبوب پیارے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ. محبوب ہم قرآن اتاریں گے بھی اور آپ کو یاد بھی کروا دیں گے. ہائے 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 قرآن ہم اتاریں گے بھی اور آپ کے سینے میں قرآن کو جما دیں گے اور ایسا جمائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ اے محبوب ہم قرآن کو آسان کر کے اتاریں گے. آپ کے لیے قرآن کو آسان کر دیا جائے گا. تو قرآن حضور تے نازل ہوندا سی اور ساری دنیا جان دی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل. اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ایک آیت خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, تو قرآن کی ایک آیت کے بوجھ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتا. لیکن اللہ نے 30 سپارے قرآن حضور دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے. 30 سپارے قرآن اللہ نے حضور دے قلب اطہر تے نازل فرمایا ہے. اور قرآن پاک کے اندر لفظ نے کہ اللہ نے تواڈے دل تے قرآن نازل کیتا ہے. اور ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک. محبوب سنیا سا تواڈا سینہ کھول انشراح صدر عطا فرما دیتا ہے. قرآن دے علوم حضور, قرآن دے معارف, قرآن دے علوم حضور دے سینہ اقدس دے اندر جمع ہوندے گئے اور حضور دا سینہ اقدس علوم قرآن دا سمندر بن گیا. اور ارشاد باری تعالی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سنیا جو علم تسی نہ جان دے اللہ وہ سارا تھانوں عطا فرما. جو تسی نہ جان دے ما لم تکن تعلم, جو تسی نہ جان دے اللہ سارا علم محبوب نو عطا فرما. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حضور نو اللہ نے تمام علوم عطا فرما جو حضور دی شان دے لائق سن اور جو حضور دی ذات واسطے ضروری سن. تمام علوم دیتے. اور فقیر دا جملہ یاد فرما لو کہ اللہ تعالی دے حضور دے علم دا مقابلہ نہیں, مقابلہ مت کرنا. اللہ دے علم دے مقابلے وچ حضور دا علم اتنا بھی نہیں جتنا سمندر دے مقابلے وچ قطرہ ہوتا ہے. اور ساری مخلوق دا علم حضور دے علم دے مقابلے وچ اتنا بھی نہیں جتنا سمندر دے مقابلے وچ قطرہ ہوتا ہے. اللہ نے حضور نو اتنے علوم عطا فرمائے مگر شان الوہیت الگ ہے. میں اس گل تے بالکل شور ہوں کہ جس مسئلہ تے ساڈی قوم سب تو زیادہ غیر سنجیدہ ہے وہ مسئلہ توحید. توحید نو جس طرح اللہ دی وحدانیت نو جس طرح اللہ دے نبی بیان کیتا ہے اور قرآن بیان کیتا ہے, ساڈی قوم کو نہ چیزاں عجیب عجیب عقائد سننے نو ملدے نے اور عجیب و غریب قسم دیاں گلاں لوگاں کو سننے نو ملدیاں نے. اور بندہ حیرت دی دنیا شاہ صاحب بیٹھے نے گم ہو جاندہ ہے کہ یار اے لوگ کی بیان کر دے پے نے, یہ کی کر رہے ہیں. تو ضرورت ہے کہ آپ سنجیدگی نال سنجیدہ علماء دا بیان سنیا کرو. مولوی صاحب بہار شریعت کی توجہ ہے بھائی صاحب,
مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ محفل کرائے اور غیر سکھا بندے بلائے، نقیب، خطیب، نعت خان، اور او غیر سکھا اور موضوع روایات بیان کرے تو محفل کران والے ثواب دی بجائے گناہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اتنا آسان نہ سمجھا کرو کہ بھائی پڑھ لو مولوی لے آؤ تو کرا دو ملا، پاجی نہ کرو، ثواب لینا ہے، الٹا گناہ لینا، ثواب مقصود ہے نا۔ تو غیر سکھا آدمی بیان کرے گا تو ثواب دی بجائے گناہ ہوگا، جو جھوٹ بولے گا، غلط گلاں کرے گا، الٹیاں پلٹیاں مارے گا، ہینگی پینگی پھینک کے چلا جائے گا۔ بندے عوام الناس دے کہ علم دین تو نابلد ہوندے، واقف نہیں ہوندے، تو انہوں نے ایجوکیٹ کرنے واسطے کسی ایسے معلم کی ضرورت ہوندی ہے جڑا علم تو کچھ واقفیت رکھتا ہے۔ میں حیران ہاں، اسی بچہ داخل کرانا ہوگا نا سکولے تے اسی آنے کیڑے سکول وچ پڑھائی چنگی ہے تے ماسٹر چنگے ہے، جنہ اے بی سی پڑھانی اے بی سی پڑھانی ہوئے پہلے پنجویں چوتھی والے بچے نو، پہلی کلاس والے بچے نو 6 سال 7 سال والی عمر اتنے چنگا استاد تے چنگا سکول بندے، جس بندے تو قرآن تے نبی دا فرمان سنانا ہے 40 50 سال 35 سال 20 سال 25 سال دیا طالب علم کلاس روم ہی ہے نا، اس بندے دے استاد ہوتا تسی کوئی چیک ہی نہ کرتے مینو پہنچتا جانا بھی ہے یا گھو گھوڑا ہی ہے۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے کہ اس بندے تو بیان سننا چاہیے جڑا عالم ہے۔ تو آگے چلیے، بات چلائیے۔ بھائی صاحب میں وکیل صاحب بیٹھے نے نہ اپنا علم پڑھیا ہے، ماشاء صاحب بیٹھے نے انہوں نے علم پڑھیا ہے، سلیم صاحب جڑا دین دا علم ہے، میں کہنا ہوں کہ بھائی اندے واسطے پہنا 10 سال تے بندہ میٹرک کر 10 سال میٹرک کرتا ہے، وہ 2.5 سال حفظ کرتا ہے۔ بھائی کنے سال ہے؟ 2.5 سال نارمل سے اندہ بچہ کر رہا ہے، 10 سکول دے تے 2.5 ہے، کتنا ہو گیا؟ 8 سال درس نظامی، 20 سال تے 6 مہینے، 2 سال ہوتے پھر تخصص۔ 22.5 سال جس بندے صفحہ تے بہ کے دال کھانی تے پڑھنا تے 50 لاکھ دیاں کتاباں چاہیے نے، جس بندے اتنا پڑھنا 50 لاکھ دیاں کتاباں درکار۔ میں نے دسو وہ بندہ تہاڈی مسجد تے چاہ کے ہاڑی سونی تے امامت کریندا ہے؟ جٹاؤں کچھ ہواں کردے ربیا کچھ نہیں ہوندا، گلاں پہ کرنے آپس دی گل۔ وہ بندہ جس اتنے سال پڑھنا ہے تے اتنیاں کتاباں پڑھنیاں نے، وہ بندہ تہاڈی مسجد تے تہاڈی ہاڑی سونی والی کڑکے دے اوتے تے منجی اوتے آ کے تے نمازاں پڑھائے گا، تانوں امامت کرائے گا؟ نہ کرائے گا۔ تو ان کیڑے لبدے نہ پاجی معذرت نال، وہ پہلے سال تو نس جاندے نے کچھ کہ سب سدارا بھائی ادرے بوتے نہ سرا یا نسرو نہیں، سمجھ آئی کہ نہ؟ ہاں جی بھائی کچھ دوجے سال تو نس جاندے کہ ساتھ باؤ تا وقف علامہ واؤ موز و مزخلا نہیں نہ ساتھ وے دی امپلیمنٹیشن ہوندی پاجی یہ بڑا اوکھا کام ان چھڑو۔ کوئی کلیل 3 سال والا مسیتاں وچ ہوندا نہیں تے پہلے والے دوجے چوں نسے بندے کسی 4 سورتاں با پکا لیاں تو مسجد خال کسی مسجد وچ کوئی امام پڑھیا لکھیا ہوندا، ناراض نہ ہونا۔ وہ مڑ پتہ کی کر لیا، تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ ممنوع ہے، تبلیغی جماعت والوں کا داخلہ، میں کہ تبلیغی جماعت والے ان کے ڈاکو نے، میں کہ نہیں این تے مولوی، میں کہ ممنوع کیوں کیتا ہے؟ پتہ ہے مولوی ممنوع کیوں کردا ہے؟ مولوی نے خطرہ ہے، میں انہاں پڑھایا کوئی نہیں مقتدیاں، وہ آئے تو نہ کوئی نہ رڑا لینا۔ جلدی سمجھ آئیے گا تے جے انہاں مولوی صاحب تو کو 2 گلاں پوچھ لئیاں تے چوکے میں بھی کوئی نہیں آتا،
ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد شفا خانہ تسی آندے ہو وہ بیمار نے، تبلیغی جماعت والے بیمار نے، تو مسیت روحانی شفا خانہ ہے، انہاں داخل کرو، کھانجے ڈاکٹر قابل ہے تو انہاں بلا کے کھڑا سوات تے تاں میں تروں دیاں دی تبلیغی جماعت والے ہون مسیت تروں دیاں تو پیچھے 15 ہون تے ترائے آکھن ویسی تواڈے نال نہیں جی تسی سکھا لو پڑھا لو انہاں دی صحت کر لو، وہ اندر نا اے ساڈے ال نہ ہو اسی یہ نال نہیں جانا۔ اچھا بھائی نہ جایا آیا جی گل تے سنو، نہ آیا جائے جی، میں نہیں آندا کہ تسی یہ ہاتھ تروڑ دیو، چنگا ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا ٹوکرا سکیور رکھنا چاہیے ہے، میں کو بچوں کٹ کے لے جاتے کی فائدہ کی آندے سیانے جٹ جڑے نا ٹوکرا رکھ کے تو اتنے باری ساری دوری بھی رکھ دے۔ میں ایک جٹ تو پوچھا کہ ہو سکیا جی کچھ بڑے سیانے ہوندے جانور کوئی ٹوکے بڑ بھی چھک لیں گے، میں کیا مولویاں نمازیاں دے اتنے جڑے کچھ آ رہے 5-7 اتنے دوریاں دو ایٹو کو تو نمازی نہ کٹ کے لے ہے بھائی صاحب ساڈے کول نالج دی کمی، علماء دی کمی، تحت الرجال علم رکھن والے لوگ ہے نہیں، اور جڑے علم والے نے انہوں نے اسی افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے اسی اتنا پسند بھی نہیں کرتے، سان چاہیے وہ جڑا ہاتھ اتنے درے وہ راگ لے بجڑا نا کوٹھی دے چھت بھی اتنا لگنا وہ بندہ سان پسند ہے، دوجا بندہ ساڈے نیڑے لین آوندا کیوں گل ہی دینی۔ تو اس واسطے پھر ساڈے اندر جڑیاں محفلاں ہوندیاں نے ان دے اندر بھی کوئی نالج نہیں بندیاں دے مائنڈ دے اندر جاندا، کوئی مطلب ایجوکیشن نہیں ہوتی، اور وہ بس سر سواد سن کے تے ٹر جاندے۔ پاجی مولوی دا کام نری سر سنانا نہیں جی، ایڈے تسی سر تے لگے ہو تے اللہ دی 3 ساتھ لیا کر چلو کوئی اوندا شگرد لیا ہو لیاونا ہی ہے، بات تسی اللہ دی 3 لیا ہو جی، ایڈے تسی سر تے لگے عالم دا کام تو سر سنانا نہیں، ٹھیک ہے میں پڑھ لینا شعر ذوق نال، میں بھی پڑھنا گناہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بیسک ذمہ داری نہیں ہے عالم۔ عالم دی بنیادی ذمہ داری ہے دین دستی، دین تو ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ تو آئیے میں آپ کو اج دا سبق سناواں، جڑی بات بری لگی ہے وہ اس تو بعد وہ اقبال آندے نا خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تو کدی کدی پھر بندہ اپنے نال گل کر لیندا ہے کہ یار تسی تو تھوڑا جہا نا مطلب میں تھوڑا اپنی گل سنا، ساڈے پنڈ وچ تبلیغی جماعت والے آندے سن، پتہ نہیں پھر انہاں نے کی ہویا وہ چھڈ گیا، مینوں انہاں دے ایک بندے فون کیتا، ذمہ دار آدمی سی، انہاں دے کوئی ذمہ دار ہوندے تبلیغی دا، اس بھائی میں نے فون کیتا کہ بھئی اے ساڈے جڑے نا جماعت والے شاہ صاحب تہاڈی مسجد وچ آਉਣਾ چاہندے نے تے سنیا ہے تسی آਉਣ نہ دیندے، میں کہ شیخ صاحب تسی غلط سن، میں آਉਣ نہ دیندے، مرحبا تے ویلکم، میں کھانا بھی دے کنے دن رہنا نے انہاں خطرہ ہے، میں کہ 3 دن وہ رہ لین ساڈی مسجد وچ، 1 دن اساں رہنا ہے تہاڈی مسجد، اتنا کو سودا تے شیخ صاحب نہیں ہے، ایسا نہ کریں پھر آپ رہنے میں صاحب کیوں ہے تسی کی کرنا ہے تبلیغ میں کوئی گل کیتی تے تسی ناراض ہو لگا تے ایک باری مینوں بھی کرن تے دیو، انہاں کہ نہیں یہ صرف فساد ہو بھائی پھر تسی ساڈیاں مسیتاں تبلیغ کردے ہو تے سانویں تے تہاڈیاں جی کرن دا حق ہونا چاہیے، کی خیال ویسے تو کہ اچھا پھر تسی کی تبلیغ کرو گے، میں کہ نماز تے تسی اگے پڑھ دے ہون دی تبلیغ میں مڑ تون کیڑی کرنی، داڑیاں بھی تسی ساڈے نوں وڈیاں رکھیاں، میں تو علی علی سنانا، میں کہ میرا دل ہے تو علی علی سنانے تھے، انہوں نے نہیں آپ ایسا کریں کہ آپ نہ، میں ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ وہ ادھر نہیں جانا، ایز یو لائک سر۔ تو بابا اے بھی نا ایک یک طرفہ ریل گڈی چلی ہے، خیر چونکہ یہ ساڈا موضوع نہیں ہے، بات دور نکل دی جا رہی ہے، واپس آؤ موضوع کی طرف۔
کوئی سلیم میں ریلیکس پیا کر دا لمبی تقریر کر دی میں خیر سلیم میاں جتنی بندیاں سنی انہی سنا چھڑا. تو آپ بھائی صاحب مسئلہ سنیے. اللہ نے حضور نو تمام علوم عطا فرمائے اور وکھرے اور الگ انداز نال عطا فرمائے. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. تو الفاظ دی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ شخصیت اور ذات کے مطابق ہوتی. مثلا لفظ صلاۃ اقیم الصلاۃ صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے. اقیم الصلاۃ لذکری اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. لفظ صلاۃ ہے. لفظ صلاۃ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. لفظ صلاۃ ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. لفظ صلاۃ ہے. اور خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. لفظ صلاۃ ہے. تو لفظ ایک کے معنی ایک نہیں. جدو صلاۃ دی نسبت اللہ دی طرف ہوئے دا معنی دعا ہوئے گا, عبادت ہوئے گا, پکارنا ہوئے گا. اور جدو صلاۃ دی نسبت رسول اللہ دی طرف ہوئے گی دا معنی درود ہوئے گا. اور جدو صلاۃ دی نسبت حضور دی امت دی طرف ہوئے گی دا معنی رحمت ہوئے گا. آپ نے سمجھ آگئی کہ اے ہی مطلب ہے جدو امی دا اطلاق امت تے ہوئے گا دا معنی ہوئے گا ان پڑھ. جدو امی حضور نو آگیا جائے گا تے دا مطلب ہوئے گا وہ جس نے صرف اللہ سے پڑھا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھا. یہ فرق کرنا پڑے گا کیونکہ لغت بھی سامنے رکھنی ہے, سرکار دی شان بھی سامنے رکھنی ہے. لغت بھی سامنے رہے اور حضور دی شان بھی سامنے رہے. یہی وجہ ہے کہ یہ لفظ کل ہے نا, یہ معنی کہو کہہ دو. لیکن جدو حضور دے بارے کل آیا ہے تو اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماندے نے فرما دیجئے. یہ منہج اہل سنت ہے کہ فرما دیجئے. اسی تے کہہ دیجئے بھی نہیں کہہ رہے, فرما دیجئے. یہ ادب برقرار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے امت نو تعلیم دیتی. اللہ کو تعلیم لئیے اور امت نو تعلیم دیتی. توجہ ہے آپ نے. ایک لفظ رسول, توجہ ہے. رسول کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا, جو پیغام پہنچائے. تو بھائی صاحب آپ اس بات نو یاد کر لو, اللہ کو جو کچھ حضور لے آئے جتنا اللہ دسیا ہے کہ اے اگے دس دیو وہ اگے دس دیتا ہے, جتنا فرمایا نہ دسو نہیں دسیا. امت کو جتنا دین آیا ہے سارا حضور دے علم دا فیضان. اب ایک گل میں کردا کہ حضور پڑھان دے الگ انداز, وہ بندیاں سمجھ نہیں ہوتا حضور پڑھان دے کیسے سا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیں میں حضور دی خدمت چت کی تھی, یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا فانسا. یا رسول اللہ میں آپ کو کثرت نال احادیث مبارکہ سننا مگر میں نو یاد نہیں رہتا, حافظہ کمزور ہے. تو حضور نے فرمایا ابسط رداک, ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا. تو فرماندے میں چادر بچھائی. ارے بھائی صاحب آپ سوچو نا, چادر علم ہوندا ہے, علم چادر چاہنے والی چیز نہیں.
وہ کوئی چادر بچھائے تو علم آ جائے. علم چادر چاؤن والی چیز نہیں, چھاپر چاؤن والی چیز نہیں. علم کوئی مجسم تھوڑی ہوندا ہے. لیکن جدو حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی کہ میرا حافظہ کمزور ہے تو سرکار فرمایا چادر بچھاتے, آپ فرماتے ہیں فبسطتہ, میں چادر بچھائی تو حضور نے اس طرح مٹھ بری. چونکہ حضور فرماتے ہیں نعوتیت مفاتیح خزائن الارض, اللہ خزانیاں دیاں چابیاں میرے ہاتھ وچ دے دیتی. بھائیا خزانے رب دے نے پر چابیاں حضور کول نے. یہ اسی لیے آنے آپ بھائی پنڈاں وچ شادی ہوئے نا کسی منڈے دی, ہن تے وہ شادیاں نہیں رہیاں, اس ویلے 3-4 دن پہلا ہفتہ شادی شروع ہو جاندی تو اسی سودا شودا لیا کے نا مٹھائی والی مٹی تے دوجا سارا وہ اسی ایک کمرے چ رکھ کے تو چابی ایک بندے برادری چ بندے دے چابی والا, وہ جو میل آਉਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ وہ چابی والا کی دے. میں اس لیے چھوٹا سا تو ایک دن میں میرے ذہن خیال آیا, میں کہا بھائی مکان تہاڈا ہے, شادی تہاڈی ہے تے چابی ہن کیوں دتی؟ بچپنا ہوندا ہے نا, اس لیے گلاں دی پوری سمجھ نہیں ہوندی. انہاں کہا ہے ساڈی مٹھائی ہن بھی تے گھر بھی ساڈا ہی ہے, پر اسی اس بندے نوں کنجی دتی, انہاں ساویں دے تو لینا. اچھا میں کہا بھئی اس بندے دا تے بڑا پروٹوکول ہے جیندے کول چابیاں گھر دیاں, جیندے کول گھر دیاں انہاں دا بھی بڑا پروٹوکول ہوندا ہے. تے اللہ اپنے خزانیاں دیاں چابیاں حضور نوں دتیاں نے. اعطیت مفاتیح خزائن الارض, حضور نے اپنے خصائص خمسہ بیان فرمائے. ایک حدیث وچ حضور خود فرمایا کہ اللہ نے میں 5 چیزاں ایسی عطا فرمائی جڑیاں کسی اور نہیں دی, اور انہاں وچ ایک سی کہ اعطیت مفاتیح خزائن الارض, اللہ نے زمین دیاں خزانیاں دیاں چابیاں میرے ہاتھ ہی دے چھڑیاں. اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے, مالک کل کہلاتے ہیں. اور میرے اللہ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. بھائی صاحب میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ انا آتینا کل کوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ. اور جنہ بیلیاں سمجھ نہیں آئی, یہ اعلیٰ حضرت کی اردو تو بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, تو ہمیں بھی کوئی سمجھائیں. ان کے لیے پنجابی میں عرض کرتا ہوں. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے, خدا فرمایا. بھائی سائڈ تے ہو جاؤ, سائڈ تے ہو جاؤ. بندے تقریر سنن آئے نے, ہرلا ہو تواڈے کاروبار ویکھن نہیں. میں پیرا مریداں آپس لین دین بنایا, ساڈی تقریر جھنڈ پہ کرتے. بھاجی تقریر کرن دیو, بندیاں نوں سنن دیو, تسی پیسے مینوں کٹھے بعد دے لے. توجہ ہے تواڈی ہے. دیکھو بھائی ساڈا ڈیرا ہے, اسی تقریر دا ماحول بنایا, اختیار چھپائے نے, بندے اپنے بسترے کام کاروبار موبائل چھڈ کے بیٹھے. اگے آکھی دا فلانا بندہ کرما والا ہے, بسترا چھڈ کے آیا ہے. ہن آکھی دا فلانا بندہ بڑا کرما والا ہے, موبائل چھڈ کے بیٹھا ہے. پاجی سن دے پے ہو, یعنی کڈا کرما والا بندہ ہے یار جڑا موبائل چھڈ کے مولوی پہ سندا ہے. وہ بندہ زیارت تے لے رہا. ہاں جی انہاں بندیاں تو یہ لگتا ہے بھائی صاحب جن نے سٹیٹس لیندے, ہو سکتا ہے اپنے فوت ہونے دی بھی سیلفی لے کے سٹیٹس لا دے کہ پاجی اسی چلے. او خدا دا خوف کرو, اے تھوڑا جہا گھٹاؤ. یہ ایڈی کرما والی شے کوئی نہیں, تے بندے دے تو بغیر بھی زندہ ہیں جڑے کوئی استعمال کردے تے جو دے پھردے. دو دے بند رہے تے لگے ہی نہ پھرے. جی عزیز اللہ فرمایا کملی والے سونے محبوبہ انا آتینا کل کوثر, خدا فرمایا محبوبہ
زمانے سارے تیرے نے کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے کسے منگتے نہ موڑی خزانے سارے حضور نہ نہیں بیٹھے ایک عربی دیشی اور صدن قدیر عربی دیشی اور نام ہے قدیر وہ گوشت نو خوشک کر کے بن دیئے حضور تناول فرما رہے سن کھا رہے سن وہ تو ایک عورت آگئی تو عورت تھا نا تجھے تھوڑا جا مطلب لیکن ویسے لکھا ہے سائدہ بھائی ہوڑی اس تو قرید ہے میں ایک تقریر بچ آگ بیٹھا مرد جڑے پیسے والے مرد انہوں نے دو شادیاں کرنی شریعت یہ آندی ہے قانون یہ آندا ہے دین یہ آندا ہے کہ پیسے والے مرد دو شادیاں کیتا کرو تاکہ بچیاں جڑیاں گھراں وچ بیٹھیاں نے انہاں دے سبب پڑھن وہ گھروں رخصت ہون عورتاں زیادہ نے مرد تھوڑے نے تے صاحب ثروت مرد پھر تھوڑے نے بیچارے غریب ہونے جنہاں کو ایک کس طریقے پڑھی دو شادی اچھا وہ ایک ساڈا ساتھی سی اس کہ جی تہاڈی دعوت پکانی ہے میری ہن بیوی نہیں کہ ان کی ہوئی اسے کہ وہ تہاڈی تقریر سن بیٹھی تو آندے اور پیر جڑے لیا اے نہ لیا اس واسطے پاجی اس بیٹھے اس وجہ ہو کے تنوڑی دی گل توجہ ہے تہاڈی ہن میں ویسے مشورہ دینا چھڑ کہ بھائی اے تے ساڈے واسطے نقصان دا باعث مشورہ ہو حقیقت نہیں بدلدی اسی باویں چپ کر جائیے گل ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ دا قرآن فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا بھائی بچے سنیے اور یاد فرما لیجیے حضور تشریف فرما سا بھیا آج میرے نبی سرکار دی مان حضور دا طریقہ عورت آئی تو نے کہا یا محمد من بھی دیو حضور نے پھڑیا تے فرمایا تو بھی نہیں اس نے سنیا میں یہ نہیں لینا جیڑا تواڈے منہ وچ میں وہ لینا واہ سنیا میں تیرے پیار تو قربان ہو جاواں سرکار نے منہ چوں کڈ کے بھی عطا فرما دیتا اور لکھا ہے کہ وہ عورت ایب نارمل سی خدا ذہنی توازن اچھا نہیں سی لیکن جو ہی حضور دا جھوٹا وہ اندر گیا تو اللہ نے اس دا ذہنی توازن اس سے ویلے ٹھیک فرما دیا عزیزہ نے من تاکنے اللہ فرمایا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے جدوں والعصر کہہ چھڑیا تے جھگڑا کی ریا باقی جو گزرے نے جو گزرن گے زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے توجہ ہے سر کے نام میرے نبی پاک دا طریقہ ہے بھئی جے کوئی بندہ تواڈے بوئے تے آ جائے تے کنڈی نہیں مارنی اس بندے دی حاجت پوری کرو بھائی دین سمجھ لو حضور فرماتے نے من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ جڑا اپنے بھائی دے کام آوے اللہ تعالیٰ وہ دے کام کر چھڑتا ہے حضور فرماتے ہیں من یسر علی مؤثر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ اگر کوئی آدمی بوجھ ہے زندگی دا بوجھ ہے ذمہ داریاں دا بوجھ ہے کوئی مقدمیاں دا بوجھ ہے وکیل صاحب تواڈے سنن والی گل ہے نہ جانے
ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਪਰਚੇ ਢੇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨ ਯਸਰ ਅਲਾ ਮੁਅੱਸਿਰ, ਮਕਰੂਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਮਨ ਯਸਰ ਅਲਾ ਮੁਅੱਸਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੇਠੀ ਚਾ ਕੇ ਆਖੇ ਧੂਖ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਹ ਕੱਢ ਲੈ। حضور فرماندے نے یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس بندے دی دنیا چ بھی آسانی کرے گا اور آخرت چ بھی آسانی دے گا۔ میرے نبی پاک دا فرمان ہے بھائی کوئی ویکھو با دبیا پہ تم تھوڑا جہا اٹھا کر کے آکھے کرو بھائی تو ساہ لے لے۔ جیڑا کسی مسلمان دا ساہ سوکھا کرے اللہ دنیا تے بھی انہوں آسانیاں دیندا ہے، حشر والے دن بھی اللہ انہوں آسانیاں عطا فرمائے۔ یہ نواندن نہ کرو مہربانی تو محل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کسی بندے نال بھلائی کر سکتے ہو نا تے ضرور کریا، بھلائی کدی جان نہ دیو۔ چھوٹی نیکی بھی حقیر مت سمجھو، چھوٹی نیکی بھی حقیر مت سمجھو کہ کیڑی کر نہ۔ میرے نبی پاک سرکار بازار جا رہے ہوندے نا، یا سکھو پائیا گلاں تو کھجور دی گٹھلی کی ہے، کھجور کھا کے گٹھلی وہ حضور تک لینا تے اٹھا کے جڑا نال دا گھر ہو گیا اس دے دیوار تو انہوں نے گھر ڈال دینا۔ تو صحابہ پوچھے سرکار یہ عمل کی ہے؟ تو فرمایا بالکل یہ چھوٹا جہا عمل لیکن یہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی کام آتا۔ تو کھجور دی گٹھلی جتنی نیکی حضور ضائع نہیں کرنے، بلکہ حضور فرماندے ہیں اگر کوئی راستے جا رہا اور راستے کوئی تکلیف دے چیز ہے، ریاض الصالحین دے اندر حدیث موجود ہے، اس تکلیف دے چیز کو بلا کے نہ لنگ گئے، لیکن اگر کھڑی کر کے اس نو سائیڈ تے پتھر نو کر دیو تو بھی نیکی صدقہ ہے۔ تو اسی تے دین تے لڑنا سیکھے، دین چو محبت نہیں سیکھنی کہ دین تے سانو محبت سکھائی ہے، دین تے سانو پیار سکھایا ہے، دین تے سانو ایک دوسرے دا احساس کرنا سکھایا۔ اسی وہ سبق بول کے ترسے چھکے تے چھڑ دے ہیں نہیں نا، بندے چھڑن نکالے نے، مولوی ان ساٹے نہیں چھڑن لے دیا۔ وہ اندھے نانا ہے نا رسا چھڑ دیتا دے سان فیس کہیں دے، نہیں سمجھ آئی۔ ایک کنفرم پہ تو اندر سنا بندے رسے چھڑن نکالے، مولوی نہیں چھڑن دے۔ وہاں جے نہ رسے دار چھڑے جڑے کھچی ودن فرقیاں دے تے سان کون فیساں دے کے صدسی باب میں اتنے لاکھ لے کے پڑھنا ہوں تے اتنے لاکھ دے تے میں ناتا پڑھنا ہوں تو سان کہیں دینی انجے راس گئے۔ وہ مولوی تو ان خراب کر دے جڑے فرقہ واریت کر دے۔ درویش فرقہ واریت نہیں کرتا، درویش محبت بڑھتا ہے۔ میرے نبی پاک مسجد میں جلوہ گر سا کئی باری میں گل سنانا کہ آج دین حضور مسجد وچ بیٹھ جاندے سن تے نماز پڑھ کے لوگاں حضور دے نیڑے ہو جانا، کسے نو راتی خواب آئی ہونی تے او سنانی، حضور سننی تو دی تعبیر بیان کرنا، کسے نو کوئی راتی درد تکلیف ہونی، کوئی مسئلہ ہونا تے دسنا، سرکار دا حل کرنا، کسے نو کوئی سفر تے گیا ہونا تو انہیں آ کے دسنا کہ انج میں گیا سا، کسے جانا ہونا تو اجازت لینی، حضور بیٹھ کے تھوڑی دیر معاملات نمٹا دے سن۔ تو تقریباً سارے صحابہ بیٹھ کے تھوڑی دیر سے حضور کو فجر پڑھ کے جاندے سن۔ کتنا خوبصورت ماحول ہوئے گا مسجد نبی دا جدو ہے ماحول ہوئے گا۔ تو ایک صحابی عرض کر دے رہے یا رسول اللہ فلاں صحابی آج کل نماز پڑھ کے بیٹھتا نہیں تو اٹھے کو اگے وہ بیٹھتا سی، آج کل وہ بیٹھتا نہیں فوراً چلا جاتا، تو سرکار اس کو کیے بات سونا قربان جامع فرما دے لاؤ پھر وہ گھر چلے۔ ساڈے وچ ایڈی بدگمانی ہے، سان کو آکھے نا آج کل فلانا بندہ شاہ جی تواڈے کول بہنا چھڈ گیا، چوری جی آج کل فلانا بندہ ڈیرا چھڈ گیا، تے اسی آنے پوچھ لینے، اسی یہ نہیں آندے بتے اس کو مصیبت ہو، اسی آنے نہیں وہ دوجی پارٹی نال رل گیا ہونا کر لینے قابو، ہو سکتا ہے انہیں اج کوئی اور پیر بنا لیا ہوئے، پوچھ لینے ہونے۔ اسی تے اس لیول تے ٹر گیا، بدگمان ہو جانے فوراً بندیاں واسطے کہ وہ جی انج ہو گیا انہوں سرکار فرمایا آؤ دے گھر چلے اے سکھ لو، اے سکھ لو پائیا، چھڑ دیو اپنے اندر دے جڑے سختیاں نے انہوں کٹ دیو۔ حضور گھر چلے گئے تے انہوں نے بڑا چاہ چڑھیا کہ میرے حضور ساڈے گھر آ گئے نے۔
ویسے یار وہ کتے کرما والے لوگ سن جہے حضور کول نہ بہنا تے حضور نو کمی محسوس ہوتی باج فلانا بیٹھا بیٹھا ہائے ہائے کیا لج پالی ہے میرے نبی تو حضور سرکار انہوں نے کہا چلے گئے سرکار گئے تھے انہوں نے بڑا چاہ چڑھیا بھی حضور تشریف لے آئے وہ جتنے دا پھر انہوں کو بستر ہے سی بچھایا ہوئے گا تے بٹھایا ہوئے گا تو عرض کی تھی سرکار آج کیویں آئے فرمایا تو یہ دس آج کل جلدی کیوں ہونا ہے آج کل تو ساڈے کول بہندا کیوں نہیں واہ صاحب عرض کردے نے سنیا میرے نال گواہ ڈے یہودی اے میرے نال جڑی دیوار ہے نا یہ یہودیاں دی یہ تیرے نال کھجور ہے او تو ساڈے ویڑے ال الٹی اے اتو دا الٹاؤ ساڈے والے تے کھجوراں اوندیاں ڈگدیاں نے ساڈے ال تے بچے ستے ہوندے نے سرگی ویلے سرکار میں جلدی آونا بھئی بچے اٹھ کے اودی کوئی کھجور نہ منہ وچ پا لین میں کٹھیاں کرنا تے اون دے گھر دے کے ہونا کہ بھائی اپنیاں کھجوراں دے سرکار میں اپنے بچیاں نو ایک تے حرام نہیں کھوانا چاہتا دوسرا اپنے ہمسائے دا حق نہیں مارنا چاہتا اللہ قرآن فرماندے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ایمان والیاں ایک دوسرے دا مال غلط طریقے نال نہ کھاویا ہن بندے بھائی لا کے بیٹھے نے میں کو قابو آ اور اسی انہوں قابو کریے بھائی صاحب اللہ دا دین منع کر رہا ہے اللہ دا دین منع کر رہا ہے قرآن منع کر رہا ہے کہ ایسا نہ کرنا تو حضور فرمایا پھر ہون شاءاللہ کوئی رحمت للعالمین ورگے پیر بھی ہو قبلہ شاہ جی قبلہ حضور ہے سید کرما والے نا انہوں نے آل اولاد نے دیکھ لینا سید جتنے بھی ہوئے گا سخی ہوگا دیکھ لینا غریب بھی ہوئے گا سخی ہوگا غریب امیر ہونا ایک وکری گل ہے لیکن طبیعتاں تے نہیں نہ بدلنی طبیعتاں انہاں دی اپنے پیو دادے ورگیاں ہوندیاں اچھا سرکار نے اللہ اللہ سرکار نے فرمایا جا یہودی نو آ قیمت لا اسی کھجور ہی خرید کے تین دے چھڑنے سرکار میرے کو پیسے نہیں فرمایا پیسے ایسی دیاں گے تو جا انہوں قیمت لائے انہوں کوئی یہودی بھی بڑا کروانا جدو صحابی گئے تو انہاں کہا لا بھئی قیمت اپنی کھجور دی تو انہاں کہا بھی تو کہ مر دیئے تیرے کول تے شے کوئی نہیں تے کھجور دے میوے نال بھری ہے تے پیسے کہہ دے انہاں کہا باجی پیسے ایسے نہیں دینے پیسے تے ساڈیاں سرکاراں دینے انہاں کہا بھی جے سرکاراں دینے نہیں نا ایسا پھر ویچنی کوئی نہیں نبی پاک نو آگ کھجور نو سادھ لین نبیاں دے آکھے لگ جاندیاں ہوندیاں نے عزیزان مسلمان واپس آئے عرض کرتے یا رسول اللہ یہودی کہندے میں کھجور نہیں بیچ دا اپنے نبی نو آگ کھجور نو بلا لین نبیاں دے آکھے کھجوراں لگ جاندیاں ہوندیاں نے میرے نبی پاک سرکار مسکرا پہ فرما دینے صحابی اگے یہودی نو آکھی ہون کھجور نو آکھ دینو میرے نبی نے یاد فرمایا ہے عزیزہ ندی وقار حفیظ جلندری فرما دینے وہ نبیوں میرا آمدی لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے مصیبتیں میں غیروں کے کام آنے والے اور لگا معتبر علماء نے لکھا ہے سیرت ابن حشام دے یہ واقعہ سیرت ابن حشام دے موجود ہے کہ ایک بندہ مکے گیا مکہ چکے
ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੱਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠ ਲੈ ਗਿਆ ਮੱਕੇ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜਾਲ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬੋਲਿਆਂ ਅਬੂ ਜਾਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਖਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੋਈ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬੱਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅੱਜ ਹੀ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਂ ਲੈ ਆਇਆ, ਗਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਬੂ ਜਾਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਖਿਆ ਜੀ ਫਰੈਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਜਾ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਸਾਨ ਤੇ ਪੀਰ ਹੀ ਰਸਾਨ ਤਵੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਅਬੂ ਜਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਤੇ ਅਬੂ ਜਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਬੂ ਜਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੂ ਜਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਯਜ਼ੀਦ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਉਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਦੇ ਲੈਣੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਉੱਠ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਡ ਮੁੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਡ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਅਬੂ ਜਾਲ। ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਾ ਆਈ? ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਬਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਜਾਨ ਉਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਨਾਲ ਤੇ फरमाना है कितने आए, मैं कहा जी इतने लाख है या इतने हज़ार है, तो अल्लाह फरमाना है इहदियां नेकियां चाह के इतनी इहदे दो। फरिश्तियां देनियां ने तो उन्हें आखना या अल्लाह पैसे बाले ने इहदे कोल थोड़ियां ने ते इहो जिहां कोल हुंदियां थोड़ियां ही। ते हदीस शरीफ है अल्लाह फरमाना है ऐ जिंदे पैसे आए इहदे गुनाह चाह के इहदे करो। तो भाई आखेड़ी लोड़ जे रोटी ते रब देनी उस पैदा कीता है देना इंज दा काम ना करे जी। वो बंदे बतेरे उस पैसे ते वो ना जिथे काबा शरीफ दा मिजाब शरीफ है, मिजाब सदे ने पढ़ छे इन सामने डेरा सी दारुल नुदवा उनका नाम सी, जिथे कुफार बैठते थे वो उत्थे बैठे सन। उत्थे गया उसे कहा यार कोई बंदा मैनूं दसो जिहदे आखे लगदा होवे। उस वेले हजूर दी ते अबू जाल दी मुखालफत बड़ी चलती पई। उन्होंने शरारत सूझी, उन्हें आख्या भी ओ जेड़े काबे दी छांट नमाज पे पढ़ते नहीं इन्हां दी नहूं मोड़दा हुण रसूलुल्लाह सरकार है। सीरत इब्ने शाम च लिखा है वो बंदा लगाया, उस आख्या जी मुहम्मद तुसी? सरकार फरमाया हाँ की गल? उस आख्या सुनिया अबू जाल तुहाडी गल नहीं मोड़दा ते मेरे पैसे नहीं देंदा। हजूर फरमाया जी कह आखी? उन्हें आख्या जी ओ जेड़े डेरे च बैठे। हजूर समझ गए वो उन्हें क्यों आखे। सरकार फरमाया चल आ चलिए। खसाइस खमसाड़ी हदीस है हजूर ने अपनी एक शान बयान की थी, नुसिरतु बिर्रुब, अल्लाह ने मुहम्मद पाक नूं रोब बड़ा दिता होया। सरकार लगे गए, दरवाजा खटखटाया, अबू जाल बाहर आया, आपने फरमाया इहदे पैसे देने हो सके जी देने, फरमाया लेके आ। वो अंदर गया ले आया, उसने सरकार फरमाया गिण पूरे नहीं, उस आख्या पूरे नहीं। सरकार मुड़ वापस काबे च आ गए ते वो सीधा उन्हें डेरे वालियां को लगा गया। उस आख्या यार तुहाडी बड़ी मेहरबानी, जिहड़ा बंदा तुसीं दस्सिया वो या गया है ते ना ही ना। उन्हें आख्या ठीक है नहीं भाई ठीक है। वो उठे तो सीधे अबू जाल को लगे, उन्हें आख्या तू चंगी नहीं की, फिर जो तू देने ही आए ते मुहम्मद दे कहण ते ना देवे। उस आख्या मैं कदू देने आए मैनू पता ही कोई नहीं लगा, जिले दे बैठा उसले होश आई। ये है नुसिरतु बिर्रुब। हजूर नु अल्लाह ने रोब अता फरमाया सी, दुनिया मंदी आई कि आमना दे लाल दा रोब ते है। अदीदा ने मन ता कहने वो अपने पराए का गम खाने वाला
مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے اور لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے ہیں آقا ہمارے بڑی شان۔ سیرت مصطفیٰ تو یہ معلوم ہویا کہ اگر تسی کسی بھائی دے نال تر پاؤ تواڈے گیاں وہ دی مصیبت گھٹدی ہوئے تو دے نال جانا چاہیے۔ سنت ہو گئی نا کہ اگر تواڈے کسی بھائی مسئلہ ہوئے تو تواڈے گیاں حل ہوندا ہوئے تو جانا چاہیے، اپنا کام چھڑ کے بھی جانا چاہیے۔ یہ اصل دین ہے، یہ دین دیاں بنیادی چیزاں نے، انہاں پاجی سکھ لو، اخلاقیات نے حضور دے، یہ معاملات نے حضور دے۔ تو حضور سرکار نے فرمایا بھئی اس یہودی نو آگ کھجور دی قیمت لائے، اسے کہجو آندہ ہے میں بیچنی نہیں، نبی نو آگ کو ساتھ لائے۔ میرے سرکار فرمایا جا کھجور نو آگ تینو نبی یاد کر رہے ہیں۔ عزیزہ ندی وقار کیا خوبصورت منظر ہوئے گا جدو صحابی رسول جا کے کہنے کھجورے ساڑھے گھر آ جا، تینو میری سرکار نے یاد فرمایا ہے۔ زمین یہودی دی دیوار ڈھائیے، زمین دا سینہ چیر کے سرکار دے قدمہ وچ کھجور حاضر ہوئی ہے۔ ساڑھے نبی دی شان او پتھران نو کلمے پڑھا جانا، او گونگیاں تو گلاں کرا جانا، او ان بولیاں نو بلا جانا، او سکیاں کھجوراں اگا جانا، او پتھراں تو کلمے پڑھا جا۔ محمد دا رتبہ خدا جاندا ہے، خدا دا قدر مصطفیٰ جاندا۔ میرے آقا کریم دی بارگاہ وچ کھجور کلی نہیں آئی، ٹٹھی ہوئی دیوار تو سارا یہودیاں دا خاندان قدمہ وچ آیا ہے۔ عرض کردہ سونیا کلمہ پڑھا، اپنا غلام بنا۔ بھائی جان کسے نو کلمہ مرشد پڑھائے، کسے نو کلمہ قاری تے حافظ پڑھائے، میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نو کلمہ نبی آپ پڑھائے۔ میرے پاک نبی فرمانے نے پڑھیے لا الہ شیر سنیے شیر سنیے جدو مرا تے سونے آیا جاویں یا کی پتہ ہے کتھے مر جانا ہے، کوئی گل دا پتہ تے ہے کوئی نہ، ایک دعا تے مانگ چھڈو با حضور سامنے ہون شانے، اے پھر مرن دا بھی سواد آ جائے سامنے حضور ہون۔ جدو مرا تے سونے آیا جاویں، سونی صورت پاک لکھا جاویں، مینو کلمہ یاد کرا جاویں، پڑھیے لا کیا بات ہے، میلاد دا مزہ آ گیا۔ پڑھیے لا الہ وچ قبرے دے دل گھبراوے گا،
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਪੜੀਏ ਲਾ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਡੂੰਗੀ ਕਬਰੇ ਅੰਧੇਰੀ ਗਾਰ ਹੋਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਬਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਬਣਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ? ਦੁਆ ਕਰੋ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਲੂਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਬਰ ਹੈ। ਪਾਈਆ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਪਿੰਡੀ ਬੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਚੜੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਬੁਰਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹਰਮਨਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕਾਕੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਮਝੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਸਮਝੋ ਦੂਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਭਾਜੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਰਾਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਦੰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਾਉਣ ਸਮਝੋ ਤੀਜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮਰ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਹੱਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈਆ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਵਿਆ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਈਆਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਖਣਾ ਭਾਜੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਕੇ। ਬਾਬਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਈਆਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਯਹਸਬੁਲ ਇਨਸਾਨ ਵਹੀਂ ਯੁਤਰਕ ਸੁਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੀ ਮਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਲ ਕਬਰ ਰੌਜ਼ਤੁਮ ਮਿਨ ਰਿਆਦਿਲ ਜੰਨਾ, ਜਾਂ ਕਬਰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਗੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਅੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵੇ। ਭਾਜੀ ਡੂੰਗੀ ਕਬਰ ਅੰਧੇਰੀ ਗਾਰ ਹੋਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਹੋਸੀ। ਪੜ ਕਲਮਾ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਸੀ। ਪੜੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ। ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇਗਾ। ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਦੀਵਾਏ ਨਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਬਰ ਚ ਰੱਖ ਕੇ 9 ਮਣ ਮੱਟੀ ਡਾਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਤੇ ਦਿਲ ਘਬਰਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਆਣ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਪੜੀਏ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ। ਇਹ ਫਰਮਾਨੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ
ہونا کلمہ ساتھی قبراں دا رانا فرق نہیں زیرا زبراں دا پڑھیے لا الہ جدوں تین دن گزر جان نا تین دن گزر جان تو فقہ حنفی وچ تین دنوں تو بعد قبر تے جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ 3 دن بعد میت پھٹ جاتی ہے۔ بعد یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اگر تسی جنازہ کسی بندے دا نہیں پڑھیتا کسی وجہ تو تروں دیاں چ مسلمان کلمہ او دے جنازہ پڑھ لین، اگر 3 دن تو زیادہ گزر جان تو پھر نہ پڑھن، کیونکہ میت سامنے ہونا شرط ہے، تو 3 دنوں تو بعد میت نہیں رہندی۔ سائنسدان نہیں جانتے بھائیا کدی سوچیا جی کہ جدو سائیاں سٹ کے گھر آ جانا اس قبر تے گڑھے وچ پھر اسی پیچھے کلے کی کریں گے؟ ساڈا مال ساڈیاں مجھاں گاواں کوٹھیاں بنگلے سارے ایتھے رہ جانے، تو ساڈے نال اوتھے کیڑی شے ہونا تے اسی اوتھے کرنا کی ہے؟ اس واسطے حضور فرمایا قبرستان جایا کرو، قبراں تے جایا کرو۔ حضور قبراں تے جان تو اس واسطے حکم دیتا سی، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، قبراں تے ضرور جانا چاہیے۔ کوئی کام نہ کرو، قبراں کو جا کے صرف بہ کے ویکھو۔ جڑا بندہ آندا نا جی مینوں موت تو ڈر نہیں آوندا، جڑا بندہ آندا میرا نماز تے دل نہیں کردا، میں انہوں نسخہ دسنا، تو کدی دیگر ویلے قبرستان جائی کلا اتھے بہ کے قبراں لو صرف ویندا رہنا، وظیفہ پڑھی، تیرا شام ویلے نماز پڑھنے نو دل کرے گا۔ لیکن بھائی اسی تے قبر دا ذکر سن کے قبراں نو ویکھ کے راضی نہیں۔ قبرستان وچ بھی جان تے بندے اپنی گپاں ماردے رہندے نے، کدی دیگر ویلے قبرستان دا پھیرا مار۔ باجی یہ دنیا نہیں اصل، تو جو کچھ بھی دنیا ہے یہ اساں چھڑ دینی۔ اصل زندگی ساڈی ہوئے جڑی مرن تو بعد شروع ہو۔ اپنی زندگی درست کر لو، اپنے آپ نو دین دے نیڑے کر لو، مسجداں نو آباد کرو، مصلے بچھایا کرو، اپنے رب دے نیڑے ہو جاؤ۔ بھائی اسی جڑیاں پتراں واسطے ہلاں کرا بنا دے رہنے ہیں، انہاں ساڈے نال کوئی نہیں جانا۔ ساڈا رزق ود جائے تو پچھلے سنبھال لین تے کوئی گناہ نہیں، لیکن انہاں نو صحیح کرن واسطے اپنی قبر نہ خراب کرو۔ میں پانی لایا سی تے میں مسجد تے نہیں جا سکیا، میں پانی لایا سی میں مصلی نہیں، بھائی پانی ایتھے ہی رہ جانا ہے۔ عزیزاں نے من ایک بابا جہا جٹ جہا شاعر ہے، وہ کہندے اساں سنیا قبر دیس اندر پنڈ اوکھے تے منزلاں بھاریاں نی ایک کوٹڑی ملنی رہن خاطر جندے نہ کوئی بوئے نہ باریاں نی جدوں خزاں نے چمن وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار۔ بھائیا تسی سمجھے نہیں، رمض نو نہیں سمجھے، میں سمجھاواں گا مڑ پڑھاں گا۔ جلے جوانی ہوندی ہے نا اس لئے باہر ہوندی ہے، جدو خزاں ہوندی ہے نا اکھاں دے پنچھی اڑ گئے، کناں دے پنچھی اڑ گئے، دنداں دے پنچھی اڑ گئے، اے بازواں دی قوت دے پنچھی اڑ گئے۔ ہولی ہولی ایک ایک کر کے پنچھی اڑدے جاندے نے بھئی اس رخ تے ہن خزاں ہوندی پئی۔ اسی بتیری کوشش کرنے رنگ لا کے پنچھی مان دی، داڑھی کالی کر لئیے بہ جائے، لیکن پاجی پھر اڑ جاندے۔ اے پنچھی دی گل کردے پے،
کہ جدوں بڑھاپا آتا ہے نا تو جوانی دے پنچھی پھر ہولی ہولی اڑدے جاندے نے جدوں خزاں نے چمن وچ وال کھولے پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نی جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی جڑے دید نو ترس دے دن راتی اج انہاں وی باریاں اے قبر دیاں باریاں بھائی جلے قبر نو تو بند کر دے نا یہ وہ باری دی گل پی ہوندی ہے ورنہ صندوق دیاں باریاں بند کر چھڑنیاں نے اٹاں دی ڈاٹ بند کر چھڑنی نے سلیٹاں اُتے رکھ کے بند کر چھڑنا نے باجی جڑے آندے ہیں نا تیرے ویکھن تو بغیر گزارا نہیں ہوندا انہاں ہتھاں نال مٹی پانی جڑے دید نو ترس دے دنے اج انہاں وی باریاں ماریاں نی محمد بوٹیا سارا جگ جھوٹا کملی والے دیاں سجیاں میرے عزیزو میرے بچوں دنیا فانی ہے کہندے تے رہنا فانی ہے یہ چند دنوں دی بابا اپنی اگلا جان تیار کرو اپنا اگلا حصہ صحیح کرو تھوڑا جہا ہوش کرو تے دنیا ہی چو نکلو اپنے مالک دی یاد ہو جاؤ پتر اسی سارے مر جانا بہانہ ایکسیڈنٹ دا بنے ہیپاٹائٹس دا بنے شوگر دا بنے سارے بہانے نے بیماریاں میں موت کوئی نہیں بیماریاں ساڑی ازمائش ہوندیاں نے موت ساڑی ادو ہونا جدو مالک نے لکھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا یہ بہانے نے سجنا انہاں میں موت نہیں ساڑی ابتلا ہوندی ہے ازمائش ہوندی ہے تسی اپنی تیاری کرو بس یہ سمپٹمز نے یہ نشانیاں نے جنہاں نال ظاہر ہوتا ہے کہ بندیا اپنی گٹھڑی پھل لے بندیا اپنا تھیلا پھڑ لے اپنا بریف کیس پھڑ لے تو تھلے اترنا ایک دنیا گڈی ہے نا جب ساڑا سٹیشن ہونا ہے تھلے اتر جانا تو بھائی آگے سائیاں کھلوتیاں ہونا لیا بھائی چیکنگ کروا پتر میرا وڈیو اپنی تیاری کرو اپنے مالکاں کے پیش ہونا وہ غافل بہت غافل ہے جڑا اپنی موت تو غافل اللہ تعالی سانو سارے حضور دے دین دا خادم بنائے بڑا سونا میرے نبیلیاں نے یہ محفل کرائی ہے کہ اسی تو انو اتنی تبلیغ کر لیں گے اللہ دے اور آپ سارے بڑی محبت نال جلوگر ہوئے ہو اور آپ دی یہ شفقت ہے آپ دا پیار ہے ورنہ اس دور اس کوئی بندہ اتنا ٹائم کدے کرتا ہے میں کوشش کی ہے تو انو دین دے نیڑے کر سکتا میں کوشش کی ہے تو ان اچھی بات سنا اگر کوئی بات بری لگی ہوئے تو اللہ سانو سارے انو معاف کرے اور اگر میں کوئی اچھی بات کر سکیا محنت تو ان اللہ ان دیتے عمل دی توفیق بخشے اللہ تعالی حضور دے اہل بیت حضور دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا بعد بنائے حضور دی ازواج مطہرات دا بعد بنائے حضور دیاں صاحبزادیاں حضور دے صاحبزادے حضور دے رشتہ دار حضور دی امت دے علماء اولیاء اے اللہ سانو سارے دا خادم بنا الحمد